ایک یہ آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے اس سے کوئی دین عقیدہ نہیں بنے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے اس سے کوئی عمل نہیں بنے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کس لیے؟ یعنی حدیث جبریل سے آپ جو ایمانیات ثابت کریں کس بنیاد پر؟ یہ بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، بالکل، اور یہ کہہ کے دیا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی میں نے محمد الرسول اللہ سے لیا ہے، بالکل، یعنی میرے پاس تو یہ قول محمدی کی حیثیت سے آیا ہے، اس کو میں نے محمد الرسول اللہ کی زبان سے سنا اور پھر نسل بعد نسل مجھ تک پہنچا ہے، میں نے یعنی انسانوں نے جن کو آپ نے مخاطب کیا، تو یہ بھی انہوں نے دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے جس طریقے کی تصویب کر کے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد بعض اضافوں کے ساتھ اس کو جاری کیا ہے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، وہی محمد الرسول اللہ نے دی ہے۔ اس کے بعد وہ چیزیں ہیں جو تاریخی ریکارڈ کی حیثیت سے آپ کے بعد لوگوں نے بیان کی ہیں، تو وہاں سوال یہ نہیں ہے کہ ماننا یا نہیں ماننا، سوال یہ ہے کہ ان میں کیا چیز بیان ہوئی ہے۔ تو میں نے جائزہ لے کے بتا دیا ہے کہ ان میں یا تو اس دین کی تفہیم و تبیین ہوتی ہے جو قرآن و سنت کی صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، اور یا اس میں آپ کے اسوہ حسنہ کا بیان ہوتا ہے۔ تو یہ کنٹینٹ کا انالیسس ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس سے بڑھ کر کوئی بات ہوتی ہے یا اس سے کمتر کوئی بات ہوتی ہے، وہ بیان کر دے اس بات کو۔ یعنی کیا قرآن مجید کو مطالعہ کرنے کے بعد مجھ کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ اس میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ قرآن مجید میں ایٹم بم بنانے کا طریقہ بیان ہوا ہے، اور میں یہ کہوں کہ یہ تو اس میں بیان نہیں ہوا، تو بالکل ایسے ہی میں جتنا بھی تاریخی ریکارڈ ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے یا صحابہ کی نسبت سے آثار کہا جاتا ہے، اس کا جائزہ لے کر ایک ایک روایت کو دیکھنے کے بعد، آپ تو کہو بھائی 70,000 کے قریب ہو گئی ہیں، ہم جس زمانے میں پڑھتے تھے اس میں سب سے بڑا مجموعہ مسند احمد بن حنبل تھی، زیادات وغیرہ کو شامل کر کے آپ کہہ سکتے تھے کوئی 30-35,000 کے قریب روایات ہیں۔ ان سب پہ نظر ڈالنے کے بعد ان میں سے ایک ایک کی تحقیق کے بعد میں نے یہ بتا دیا کہ ان میں سے کسی میں بھی نہ کوئی نیا عقیدہ بیان ہوا ہے نہ کوئی نیا عمل بیان ہوا ہے، بلکہ وہ عقائد و اعمال جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی صورت میں دیے، سنت کی صورت میں جاری کر دیے، انہی کی توضیح ہوئی ہے، انہی کی تشریح ہوئی ہے، انہی کو مزید وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، انہی کے بارے میں سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ تو دو لفظ میں نے متعارف کرائے، تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ۔ تو اس میں انکار کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو کنٹینٹ کا انالیسس ہے۔ تقدیر پر